زور کلام تھا کہ ادائے کلیم تھی، جو بات اس نے کی وہ دلوں میں اتر گئی۔ ایک بار پھر اپنے سیگمنٹ زور کلام کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج بھی تقاریر سننے کو ملیں گی، اور جب تقاریر ہو رہی ہوں تو ہم سب جب سماعت کرتے ہیں تو ایک شخص ہوتے ہیں جو بہت بغور ایک ایک نقطہ، زیر زبر، پیش، ہر چیز بہت غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اور جب تک وہ سنتے رہیں اور جب تک قلم سے فیصلہ لکھیں تب تک ہمارے مقررین کی دھڑکنیں دھک 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 ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے خوش آمدید کہیں محترم عابد علی امنگ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کے سر ہم بہت مشکور و ممنون، آپ جس طرح یہاں آ کر بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور آپ کی منصفی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ میں آپ جیسے جج ہونے چاہیے۔ بہت محبت آپ، بہت شکریہ۔ اجازت ہے سر، 2 منٹ کا ٹائم ہوگا ہر مقرر کے پاس، 2 منٹ کے 2.5 منٹ کا، 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا اور 2.5 منٹ پہ آخری اور حتمی بزر۔ اور اب ہمیں بتائیں گی نور فاطمہ آج کا ٹاپک اور مقررین کی فہرست۔ تم نور فاطمہ پلیز اوور ٹو یو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اب ہدایت نہیں حساب کا وقت ہے، اور یہ بہت ہی دلچسپ، مجھے تو بڑا دل چاہ رہا ہے کہ بس سننا شروع کریں۔ ہم چلتے ہیں ہمارے ڈیبیٹرز کی جانب۔ ہمارے جو اس کمپٹیشن کے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں ان کا تعلق ہے جامعہ کراچی سے، اور ان کا نام ہے محمد فاتر۔ محمد فاتر، آپ تیار ہیں؟ جی بالکل میں تیار ہوں۔ بسم اللہ۔ یہ 30 جنوری شہر پشاور کی ایک سرد صبح ہے صدر اعلی وقار۔ ایک پولیس اہلکار باپ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد پولیس لائن اپنے دفتر روانہ ہو رہا ہے۔ اپنے دفتر پہنچنے کے بعد وہ روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہے اور نماز ظہر کا وقت ہوا جاتا ہے۔ پولیس لائن کی مساجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ وہ پولیس اہلکار دیگر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ نماز ظہر ادا کرنے مسجد میں داخل ہوتا ہے، وضو بناتا ہے اور 4 رکعت نماز کی نیت کرتا ہے صدر اعلی وقار۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے امام مسجد صدر اعلی وقار جیسے ہی اللہ اکبر کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو ویسے ہی اس پولیس لائن کی مسجد میں چھپا بھیڑیا نما شخص خود کو اڑا لیتا ہے، اور صدر اعلی وقار مسجد چند ہی لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ نمازیوں کے چیتڑے اڑا دیے جاتے ہیں، نمازیوں کے سینوں میں بال بیرنگ آر پار کر دیے جاتے ہیں صدر اعلی وقار۔ مگر صدر اعلی وقار، وہ باپ جو صبح یہ وعدہ کر کے گیا تھا اپنے بچوں سے کہ وہ واپس لوٹے گا، اس باپ کا جس دے خاکی جب سب سے لالی پرچم میں لوٹتا ہے تو صدر اعلی وقار اس کے بچے یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اب حساب کا نہیں، کہ اب ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے۔ حساب ان سے کہ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، حساب ان سے کہ جنہوں نے اس شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، حساب ان سے کہ جنہوں نے اس شہر کو بارود کا ڈھیر بنا دیا، حساب ان سے کہ جن کی ذمہ داری تھی امن و امان قائم رکھنا۔ مگر صدر اعلی وقار اس کے بعد منظر بدلتا ہے۔ یہ شہر کراچی ہے، علاقہ ہے کورنگی۔ ایک باپ دفتر سے واپسی پر اپنے بچوں کے لیے پھل لینے رکا ہے، مگر صدر اعلی وقار اتنی ہی دیر میں 2 مسلح افراد شخص آتے ہیں۔ آنے کے بعد صدر اعلی وقار اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جمع پونجی اس کے حوالے کر دے، اور صدر اعلی وقار وہ جمع پونجی جو اس نے مہینے بھر میں پیٹ کاٹ کاٹ کر کمائی تھی صدر اعلی وقار، اس کے بعد صدر اعلی وقار مزاحمت نہ کرنے کے باوجود اس کے سینے میں گولیاں داغ دی جاتی ہیں، اور صدر اعلی وقار سینے میں گولیاں داغنے کے بعد وہ سڑک کنارے شخص پڑا رہتا ہے صدر اعلی وقار، مگر کوئی اس کو اٹھانے نہیں آتا۔ صدر اعلی وقار جب اس شخص کا جس دے خاکی اس کی بیٹیاں دیکھتی ہیں تو یہ چلا اٹھتی ہیں صدر اعلی وقار کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، اور جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے کہ اب اگر اینٹ اٹھے گی تو پتھر اس کا جواب ہوگا، کہ اب اگر اینٹ اٹھے گی تو پتھر اس کا۔ بہت ہی خوبصورت محمد فاتر، آپ نے اپنے ٹاپک کے اوپر بات کی ہے۔ ہم چلیں گے ہمارے دوسرے ڈیبیٹر کی جانب، جامعۃ المرتضیٰ سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام ہے علی حسن، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس موضوع پر کیا کہتے ہیں کہ اب ہدایت نہیں حساب کا وقت ہے۔ جی مرتضیٰ، جی علی حسن۔ میں اپنی اس 2.5 منٹ کی تقریر میں 75 سالہ بوڑھی تاریخ سموئے ہوا ہوں صدر اعلی وقار، کہ بکھرے آنچل اور بریدہ لاشیں لیے ایک خواب کو تکمیل دینے والے ہم
وہ سیاہ بخت و سیاہ کار لوگ ہیں صدر علی وقار، جنہوں نے زندگی کی خاطر زندگی کو فراموش کر دیا اور آفت سماویہ سے لے کر فتن ارضیہ تک ہر ایک تذلیل و تضحیک کے مستحق ٹھہرے کہ قائد اعظم کی خراب ایمبولینس سے لے کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی تک اور 1953 کی تحریک ختم نبوت تک ہر ایک خونی منظر مجسموں کی مانند خاموش کھڑے ہم ایسے اندھے لوگوں سے حساب مانگتا ہے کہ ابھی وقت حساب ہے قومی غیرت و حمیت کا، جو سیاچن کے برف زاروں میں پھیلی برف کی اجلی چادر پر بارود کے سیاہ دھبوں کی صورت سرد ہو گئی۔ ابھی وقت حساب ہے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے خواب کا، جو ایوان اقتدار پر قابض آمروں کی کرسیوں تلے دفن ہو گیا۔ ابھی وقت حساب ہے تعلیمی ترقی کے خواب کا، جو اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لٹریری فیسٹیول کی رنگینیوں میں کہیں کھو گیا۔ ابھی وقت حساب ہے مذہب کی آزادی کے خواب کا، جو سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کے معاہد کے ساتھ آتش کی نظر ہو گیا۔ ابھی وقت حساب ہے آزاد صحافت کے خواب کا، جو آزادی اظہار رائے کے صحافیوں کے تڑپتے لاشوں کی صورت چکنا چور ہو گیا۔ ابھی وقت حساب ہے عدلیہ کے ترازو انصاف کا، جس پر بے ضمیر منصف کفن ڈال چکے ہیں۔ سو کوئی مظلوم ماں کتاب مبین ہاتھ میں لے کر فریاد کرتی رہے، ان بے ضمیروں کا اس سے کیا لینا۔ سو اب اے مصلحت پسند لوگوں، اٹھو اور توڑو غرور ظلمت، اٹھو اور اپنے جذبوں سے بغاوتوں کو تراشو اور انقلاب کے شعلوں کو جنم دو کہ سیاہ پوش یتیموں کی ہچکیوں کے بھنور عذاب شب سے فقط اذن خواب مانگتے ہیں۔ ضعیف ماؤں کے آنسو ہر ایک موڑ پہ آج امیر شہر سے اپنا حساب مانگتے ہیں، امیر شہر سے اپنا حساب مانگتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت خوب علی حسن بھائی، بہت خوب، زبردست، بہت اچھی تقریر کی آپ نے، اور ماشاءاللہ سنتے رہیں گے، دیگر مقررین کو بھی سنیں گے۔ اس وقت تک عابد علی امنگ بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں فن خطابت ماضی سے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس دور میں زیادہ بہتری آئی ہے یا ہمارے دور میں فن خطابت میں زیادہ بہتری تھی؟ دیکھیں میرا خیال ہے مشکل وقت جو ہے وہ پہلے کا تھا، کیونکہ آپ کے پاس ذرائع اور وسائل نہیں تھے، بالکل، تو آپ کو لائبریری میں کئی کتب پڑھ کر آپ کو اپنی تیاری کرنی پڑتی۔ بالکل، بے شک۔ آج آپ کے پاس گوگل بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، لوگ بھی ہیں، استاد کے پاس، بہت سارے لوگوں کے پاس تو جانے کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا، اور آج آپ کے پاس پوری دنیا سے ذرائع موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں سہولتیں آج زیادہ ہیں، اور انہی سہولتوں کی وجہ سے میرے خیال میں ہمارے بچے جو ہیں وہ آج ہم سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کے بالکل الفاظ درست ہیں کہ ان کے پاس بھلے وسائل زیادہ ہیں، تو وسائل کے ساتھ ساتھ ان کے پاس صلاحیت اور قابلیت بھی زیادہ ہے۔ بالکل زیادہ۔ تو نور جی، نور، اب ہم آپ کی طرف ہمارے چلتے ہیں، ڈیبیٹرز دوبارہ کی اگلے جانب، اور مقرر کو بالکل آپ مقابلے announce کو دوبارہ سے لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں یونیورسٹی کالج آف ڈیرہ مراد جمالی، بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، نعمان جہانگیر۔ نعمان، آپ تیار ہیں؟ جی۔ موضوع ہے آپ کا اب ہدایت نہیں حساب کا وقت ہے، بسم اللہ۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ میں بید نہیں کرتی، تب تک دل کی جبی نماز عشق سے محروم رہتی ہے۔ صدر علی وقار۔ لفظ ہدایت سے مراد انسان کی غلطی کو غلط ثابت کر کے غلط انسان کو صحیح راہ دکھانا۔ صدر علی وقار نعمان، آپ کا وقت چل رہا ہے، آپ دوبارہ سے سٹارٹ کر لیجئے۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ میں بید نہیں کرتی، تب تک دل کی جبی نماز عشق سے محروم رہتی ہے۔ صدر علی وقار۔ لفظ ہدایت سے مراد غلط کو غلط ثابت کر کے غلط کو صحیح کی تلقین کرنا۔ سماج انسانوں سے بنتا ہے، لیکن صدر علی وقار
سماجی ہدایات انسان بناتی ہیں، اور یہی سماجی ہدایات غلط کو غلط، سچ کو جھوٹ سے الگ کرتی ہیں۔ یہی ہدایات سماجی صحیح کو غلط پر ترجیح دیتے ہیں۔ مگر صدر علی وقار، اگر یہی سماجی ہدایات ظلم اور جہالت کی بھینٹ چڑھ جائیں تو کیسا سچ، تو کیسا ضمیر، تو کیسا جھوٹ، تو کیسا نفس۔ صدر ذی وقار آئیں، میں آپ کو اس ملک پاکستان کے کچھ المیے بتاتا ہوں۔ ایک المیہ یہ کہ جب سیلاب کے دوران سانگڑ میں معصوم بچی کو زیادتی کا سامنا بنایا جاتا ہے، مگر صدر علی وقار کوئی اس کو بچانے والا نہ تھا، کوئی اس کو سزا دینے والا نہ تھا۔ ٹائم اب۔ نعمان جہانگیر، آپ کا بہت اچھا کم بیک تھا۔ ہمارے ساتھ جو اس کمپٹیشن کی آخری مقررہ ہیں زارا ظہیر، ان کا نام ہے، ضیاء الدین یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ زارا ظہیر، آپ تیار ہیں؟ آپ کا موضوع ہے اب ہدایت نہیں حساب کا وقت ہے۔ بسم اللہ۔ عجیب غفلت کی نیند سو رہے ہیں لوگ، عجیب غفلت کی نیند سو رہے ہیں لوگ، کل وہی تو کاٹیں گے جو آج بو رہے ہیں لوگ۔ میری زمین نے مانگا ہے پھر لہو کا خراج، کیوں ہر ظلم و ستم یہاں پر سہ رہے ہیں لوگ، کیوں ہر ظلم و ستم یہاں پر سہ رہے ہیں لوگ۔ میرے سامنے 2023 کی جدید دور میں پاک سر زمین پر بھوک سے بلکتے ہوئے لوگوں کی بدحالی کا وہ منظر ہے صدر علی وقار، کہ جہاں ایک طرف جہالت، غربت، مہنگائی اور بدترین معاشی نظام کا عالم ہے، تو دوسری طرف اسلامی مملکت کے نام پر IMF سے سود پر قرضہ لینے والے حکمران ہیں۔ ایک طرف PSL کے نام پر سینکڑوں کھلاڑیوں کو 350 ملین دیے جاتے ہیں، تو دوسری طرف انٹرٹینمنٹ کے نام پر میرے نوجوانوں کو چوکے اور چھکے کی طبلے کی دھار پر نچایا جاتا ہے۔ لاپرواہی اور ظلم کے ایسے عالم میں جب کوئی اہل وطن خدا کے دربار میں دامن پھیلا کر حکمرانوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے، تو پھر بن بہائی بیٹی کے بوڑھے باپ کے کپکپاتے لبوں سے یہ صدا نکلتی ہے کہ اب ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے، ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے۔ صدر علی وقار، جب ابراہ نے اللہ کے گھر کو ڈھانے کی ناکام کوشش کی تو پرندوں کا جھنڈ اسے یہ بتاتا ہے کہ اب ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے، ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے۔ صدر علی وقار، ہدایت بھی فقط اسی کو ملتی ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اسے ہدایت نہیں حساب لیا گیا۔ نمرود کے بڑھتے ظلم و ستم تو فرعون کی بڑھتی جسارتوں پر اس سے حساب لیا گیا۔ اٹھو غفلت کی نیند سے اور تھام لو ہدایت کی راہ، اٹھو غفلت کی نیند سے اور تھام لو ہدایت کی راہ، کیونکہ اب ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے، ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے۔ بہت شکریہ، اور چاروں مقررین آ جائیں یہاں۔ اور اب عابد علی ونگ صاحب کے قلم نے حرکت کرنی ہے اور شروع اس کر حرکت دی میں ہے، کتنی برکت اور ہونی دیکھتے ہے ہیں یہ کہ پتہ چلے گا۔ کون ہم آپ کو بتاتے چلیں نور فاطمہ، ہم اپنے دیکھنے والوں کو، کہ آج ان 4 مقررین میں سے 2 خوش نصیب ہوں گے جو اگلے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے، اور باقی 2 کے ساتھ ہمارے کچھ تحائف جو آج ہیں، کلاسیا ٹیشو پیپر ہیں اور ایک اور شربت گل چینی ہے، ان کے تحائف جائیں گے اور ہماری ڈھیر ساری دعائیں جائیں گی۔ بیٹا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے، اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جب زمانہ طالب علمی میں ہم جب تقریریں کیا کرتے تھے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ جتنے آج بھی سینئر مقرر ہیں وہ اسی طرح۔ عابد علی ونگ صاحب نے ریزلٹ میرے خیال سے نتائج کی طرف چلتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ
कौन दो लोग आगे जा रहे हैं और कौन दो लोग आगे नहीं जा सकते, क्या खामियां थी जिनकी वजह से वो नहीं जा पा रहे? मेरा ख्याल है कि हम इस चीज़ को यूं कह लें कि कौन कैसे बेहतर था, यहीं से तो हमारी प्रॉब्लम होती है कि हम ये कहते हैं ना कि इसकी खामी थी। मेरा बेटा आप लोग मेरा ख्याल था कि इस मौजू पर और बहुत अच्छा मवाद तैयार किया जा सकता था और मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारे सामने आईं, जैसे मेरा बेटा मतलब आप बच्चों में से एक बच्चे ने ये बात कही कि जी इब्लीस का हिसाब लिया गया। हिसाब तो होगा बेटा, अभी तो हिसाब का वक्त है, हिसाब लिया कहाँ गया? अभी तो उसे एनओसी देकर भेजा गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि जब तक तू जा सकता है कर, हिसाब का तो वक्त आएगा। तो फिर वो जब इब्लीस का हिसाब लिया गया तो वो एक दलील जो है वो नामुकम्मल रह जाती है। दूसरी बात बेटा, जब डेक्लेमेशन में आते हैं मैंने महसूस किया बच्चों में से कि बेटा स्पीच और डेक्लेमेशन की जो बुनियादी फ़र्क है ना वो है मंजर निगारी का। तो चारों बच्चों में एक आध बच्चा हमें नज़र आता है जिसकी मंजर निगारी का इब्तदाइया बहुत अच्छा रहा या उसको शामिल किया गया, लेकिन बाकी बच्चों ने उसको मेरे ख्याल में शायद वक्त की कमी की वजह से उसका हिस्सा नहीं बनाया। इसको लाजमी शामिल कीजिए। अच्छा, मैं और रिजल्ट्स पे जाऊंगा, सिर्फ मैं इतना कहूँगा मेरा बेटा जब ब्लास्ट हुआ ना तो बॉल बेरिंग पेवस्त हो गए, कर नहीं दिए गए। कर जब आप ये कहेंगे ना कि बॉल बेरिंग पेवस्त कर दिए गए, टुकड़ों में तकसीम कर दिए गए, तो इसका मतलब है कि फिर कोई अमल करने वाला है। जब एक ब्लास्ट हो जाता है तो उसके बाद तकसीम हो जाते हैं। हम आप ये जुमलों की तरतीब, अल्फाज की तरतीब बहुत ज़रूरी है कि हम अपना मौक़िफ़ बेहतर तौर पर पहुँचा सकें। जहांगीर भाई अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा, तमाम बच्चों के लिए है, खुदा के वास्ते ये जब आप लोग अपना इब्तदाइया बनाते हैं ना तो मुश्किल अल्फाज से बनाते हैं। ये मुश्किल अल्फाज का जब इब्तदाइया होता है ना और आप उसको पेश करने लगते हैं तो वहाँ पर आप भूलते हैं। जितना इब्तदाइया सादा अल्फाज में होगा और बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर सादा जुमलों के साथ आप अपना मौक़िफ़ देते हैं, उतनी जल्दी आप अपने दलाइल पर पहुँचते हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले बच्चों को इस पर काम करना चाहिए। पहली पोजीशन बहुत क्लियर है, माशाल्लाह जिन्होंने क्वालिफाई किया। अली हसन, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और मेरा ख्याल है कि ये तो पहला राउंड था, आइंदा आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए मुश्किल होगा, आपको मज़ीद बेहतर तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत अच्छा बोले माशाल्लाह, क्वालिफाई किया आपने फर्स्ट पोजीशन के साथ सेकंड राउंड के लिए, माशाल्लाह। और सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास फातिर और ज़ारा, आप दोनों के दरमियान में हमारे पास चॉइस थी कि कोई एक शख्स जाएगा। मेरा ख्याल था कि ज़ारा, और जब फातिर ने इब्तदाई अपना हिस्सा दिया था तो मेरा ख्याल था कि आने वाले बच्चों में से कोई क्वालिफाई करेगा, लेकिन ये कि फातिर और ज़ारा आप लोगों में 1 मार्क का फ़र्क है। ज़ारा आपके 15 मार्क्स हैं और फातिर आपके 16 मार्क्स हैं। यू आर लकी कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो उस लेवल पर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके, इसलिए आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। अदरवाइज मेरा बेटा जिस तरह की आपकी तैयारी थी उसके लिए बहुत मुश्किल था कि आप सेकंड राउंड तक जाओ। बट बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत मुबारक। अली हसन और मोहम्मद फातिर, आप दोनों हमारे साथ जा रहे हैं नेक्स्ट राउंड में, और नौमान जहांगीर, ज़ारा ज़हीर आपके साथ हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात और शरबत गुलचीनी की तरफ से ये शरबत की बोतल है और क्लासिया की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। आप आइए और अपना ये गिफ्ट हैम्पर वसूल कीजिए। आइए बेटा, आ जाएं, नूर फातिमा से लीजिए। जी जी, मैं उठना ही पड़ेगा मुझे। बिल्कुल। और आप लोगों को जैसे आबिद अली मंग साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हमने नेक्स्ट राउंड के लिए और बेहतर परफॉर्मेंस देनी है, बेहतर तरीके से आप लोग अपनी डेक्लेमेशन, स्पीच या डिबेट जो भी है उसको तैयार कीजिएगा जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं आप लोगों को, क्योंकि हम जैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं हमारा मुकाबला और ज़्यादा टफ होता रहता है। क्योंकि आपने देखा जो पिछले राउंड में विनर्स से जो आगे गए हैं यकीनन वो भी आगे जा रहे हैं, तो उनकी कोई परफॉर्मेंस थी। आप लोग जब उनके साथ जाकर मुकाबला करेंगे तो आप लोगों को उतना ही टफ टाइम देना होगा।
بہت مبارکباد ہے اور آپ کے ساتھ نیک خواہشات زارا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیٹر آف لک. تھینک یو. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ میں چاہوں گی کہ کوئی ایک لائن میں اور کوئی ان لوگوں کو انسٹرکشنز دیں تاکہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. گڈ لک. بچے آئندہ آنے والے بچے جو ہیں وہ اور اچھی تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اب تو آپ کا وقت ہے, آپ اختتامیہ کی طرف چلیے. اسی کے ساتھ ہم جائیں گے ایک بریک پر اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.